My dear students, Assalamu alaikum. Welcome back, my dear students. So, my dear students, open your EVS book, chapter number 6, page number 46. تو پیارے بچوں، کل ہم نے یہاں تک پڑھا ہے پیج نمبر 46 کا جو لاسٹ پیراگراف ہے وہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب کی طرف دھیان دو۔ پیارے بچوں، شروع کرتے ہیں۔ فار آور ڈیلی یوز وی گیٹ واٹر فرام لیکس، ٹینکس، ویلز اور ریورس۔ واٹر obtained from these sources may not be pure۔ تو پیارے بچوں، یہ روزمرہ جو یہ پانی ہمیں ضرورت ہوتا ہے تو یہ کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ یہ ہمیں تالابوں، دریاؤں، کنوؤں، ٹینکوں سے ملتا ہے۔ لیکن یہ پانی جو ہمیں اتنے سارے جگہوں سے ملتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ صاف ہی ہوگا۔ تو پیارے بچوں، جو یہ ہمیں پانی ٹینکوں، ویلز، لیکس یا ریورس سے ملتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صاف ہوگا، یہ ہمیشہ صاف نہیں ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، نیکسٹ پیج نمبر 47، یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، واٹ از دا امپورٹنٹ سبسٹنس آن دی ارتھ؟ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، واٹر از ون آف دا موسٹ سبسٹنس آن دا ارتھ۔ تو بچوں، جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ پانی ہے، یعنی واٹر ہے۔ تو کوشچن نمبر 2، سوال نمبر 2 جو دیا گیا ہے وہ ہے فرام ویئر وی گیٹ واٹر؟ ہمیں پانی کہاں سے ملتا ہے؟ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، وی گیٹ واٹر فرام لیکس، ریورس، ٹینکس، ویلز ایٹسٹرا، یعنی ہمیں پانی دریاؤں، تالابوں، کنوؤں، ٹینکوں وغیرہ سے ملتا ہے۔ شاباش پیارے بچوں۔ تو نیکسٹ جو کوشچن ہے، کوشچن نمبر 3، گیو دا یوزز آف واٹر۔ گیو دا یوز آف واٹر، پانی ہم کس میں استعمال کرتے ہیں؟ یعنی جو یہ پانی ہے یہ کس میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ دا واٹر از یوزڈ فار ڈرنکنگ، واشنگ، کوکنگ، باتھنگ ایٹسٹرا۔ اٹ آلسو ہیلپز پلانٹس ٹو گرو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہاں تو پڑھا ہے، سبق میں تو ہم نے پڑھا ہے، یعنی ہم پانی پینے کے لیے، کچھ پکانے کے لیے، نہانے کے لیے، دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پانی پودوں کو بڑھانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ ناؤ تو پھر ہم یہاں لکھا ہوا ہے، تو کتاب کی طرف دھیان دو۔ ہاؤ ڈز واٹر بیکم امپیور؟ تو پیارے بچوں، پانی گندا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو پانی گندا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، وی گیٹ واٹر مینلی فرام رین واٹر از دا پیورسٹ form of natural water, but as it passes through the air, many atmosphere gases and waste gases from factories mix with it. These things make water impure۔ تو پیارے بچوں، زیادہ تر پانی ہم بارش کے ذریعے
زیادہ تر ہمیں پانی بارش کے ذریعے ملتا ہے، اور بارش کا پانی سب سے صاف پانی ہوتا ہے، لیکن but as it passes through the air, many atmosphere gases and waste gases from factories mix with it. These things make water impure. لیکن جو ہی یہ پانی ہوا میں سے گزرتے ہوئے زمین کی اور آتا ہے، ہوا میں موجود بہت سارے گیسز اور فیکٹری سے نکلا ہوا دھواں وغیرہ اس پانی میں مل کر اسے گندا کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جو یہ پانی، بارش کا پانی نیچرلی جو ہوتا ہے، یہ جو بارش کے ذریعے زمین پر گرتا ہے تو یہ صاف ہوتا ہے، لیکن جو ہی یہ ہوا سے گزرتا ہے، ہوا میں جو موجود گیسز ہوتے ہیں، جو یہ فیکٹریاں وغیرہ ان کا دھواں اس سے مل جاتا ہے، یعنی جب وہ پانی زمین کی اور آتا ہے تو ہوا میں موجود یہ گیسز اس سے گندا کرتا ہے۔ Rain water falling a little water after the first shower is generally clean. بارش شروع ہونے کے کچھ دیر بعد کا پانی زیادہ صاف ہوتا ہے، کیونکہ جو یہ ہوا میں گندگی موجود ہوتی ہیں یہ بارش کی پہلی بوندوں میں مل چکی ہوتی ہیں۔ As soon as the rain water reaches the ground, many more impurities dissolve in it. It takes mud and sand particles with it. We can see muddy water flowing through streams and rivers during the rainy season. جو ہی بارش کا پانی پہ پہنچتا ہے تو اس میں کچھ اور گندگی مل جاتی ہیں، جیسے کہ کیچڑ، ریت وغیرہ۔ بچوں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بارشوں کے موسم میں دریاؤں میں، ندی نالوں میں مٹی والے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، یعنی گندا پانی جب بارش پڑتی ہے تو آپ ندی نالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا گندا پانی بہتا ہے۔ جب when this water collects in lakes and ponds, the mud and sand slowly settle down at the bottom. Now the water looks clear. The soluble impurities, however, remain in the water. جب یہ پانی بہتے ہوئے تالابوں وغیرہ میں جمع ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے مٹی، کیچڑ وغیرہ زمین کی سطح پر بیٹھ جاتی ہے، اور دیکھنے میں پانی ہمیں صاف لگتا ہے، مگر اس میں ابھی بھی بہت ساری گندگی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہاں تک سمجھا ہوگا جو میں نے آپ کو آج پڑھایا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی اس کتاب پہ جو میں نے آپ کو جو آج کا سبق میں نے پڑھایا ہے تو آپ اس کو گھر پر پوری طرح سے پریکٹس کرو گے، یعنی ریپیٹ کرو گے، ریڈ کرو گے، پڑھو گے۔ تو آج اتنا ہی پیارے بچوں، تو کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔